بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم خارجی مثالیں پڑھیں گے، دلالت مطابقہ، دلالت تضمن، دلالت التزام کی خارجی مثال۔ تو آپ نے پڑھ لیا تھا دلالت مطابقہ یہ ہے کہ لفظ اپنے پورے موضوع لہو پر دلالت کرے، اور دلالت تضمن یہ ہے کہ لفظ اپنے موضوع لہو کے جز پر، یعنی لفظ جس کے لیے وضع کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، اس کا ایک جز مراد ہو۔ اور دلالت التزام یہ ہے کہ لفظ نہ اپنے کل موضوع لہو پہ دلالت کرے نہ جز پر، بلکہ ایک خارج تیسری چیز پر دلالت کرے جو اس کو لازم ہو، لازمی معنی پر دلالت کرے۔ تو دیکھو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ میرا قلم ہے۔ کون سی دلالت ہے؟ یہ ہے دلالت مطابقہ۔ یہ میرا قلم ہے، یعنی پورا قلم، یہاں قلم سے پورا قلم مراد ہے، یعنی یہ مطلب نہیں کہ ایک جز میرا ہے باقی کسی اور کا ہے، نہیں، مطلب پورا قلم میرا ہے، یہ میرا قلم ہے۔ تو یہاں لفظ قلم کی دلالت اپنے موضوع لہو پر جس کے لیے یہ وضع کیا گیا یعنی لکھنے کا آلہ، وہ پورا مراد ہے، یہ پورا میرا ہے۔ تو یہاں لفظ کی دلالت اپنے پورے موضوع لہو پر ہے، یہ ہے دلالت مطابقہ۔ آگے دیکھیں نمبر 2، یہ میری کتاب ہے۔ یہ میری کتاب ہے، یہاں بھی کتاب کی دلالت یہ دلالت مطابقہ ہے، یعنی یہ پوری کتاب میری ہے، یہ نہیں کہ آدھا میرا ہے اور آدھا کسی اور کا۔ آگے دیکھیں نمبر 3، میں قرآن کا حافظ ہوں۔ میں قرآن کا حافظ ہوں، یہاں بھی دلالت مطابقہ مراد ہے، یعنی 30 پارے، میں پورے 30 پاروں کا حافظ ہوں، دلالت مطابقہ ہے۔ آگے دیکھیں نمبر 4، زید کلاس میں بیٹھا ہے۔ زید کلاس میں بیٹھا ہے۔ اب یہاں دیکھو کلاس کی دلالت پورے موضوع لہو پر نہیں ہے کہ زید پورے کلاس میں بیٹھے، بلکہ زید کلاس میں ایک حصے پہ بیٹھے گا، ایک جز، پورے کلاس میں تو نہیں بیٹھ سکتا۔ تو یہاں کلاس کی دلالت پورے موضوع لہو پر نہیں ہے بلکہ ایک جز پر ہے، تو یہ دلالت تضمن ہے۔ آگے دیکھیں نمبر 5، بکر چارپائی پر بیٹھا ہے۔ بکر چارپائی پر بیٹھا ہے، تو یہاں چارپائی کی دلالت یہاں موضوع لہو کے جز پر ہے، یہاں بھی جز مراد ہے، بھئی پورے چارپائی پہ تو نہیں بیٹھا۔ بکر جب چارپائی پہ بیٹھ گیا تو ایک جز پہ بیٹھ گیا ہے، ایک حصے پر، تو یہاں چارپائی کی دلالت پورے موضوع لہو پر نہیں ہے جس کے لیے چارپائی وضع کیا گیا ہے مقرر، بلکہ اس کے ایک جز یہاں مراد ہے۔ آگے دیکھیں نمبر 6، میں ہر روز صبح کے وقت قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ میں ہر روز صبح کے وقت قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ تو دیکھو میں ہر روز صرف صبح کے ٹائم قرآن مجید پڑھتا ہوں، تو یہاں قرآن مجید کی دلالت پورے موضوع لہو پر نہیں ہے بلکہ اس کے ایک جز ہے، یا ایک پارہ ہے یا ایک پاؤ ہے، جو بھی ہے، تو ایک حصہ مراد ہے، پورا قرآن مجید نہیں ہے کہ میں صبح کے وقت پورا قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ تو یہاں قرآن مجید سے اس کا ایک جز مراد ہے۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے، ہمارے باتوں میں ہوتا رہتا ہے، کبھی ہم ایک لفظ بول دیتے ہیں، کبھی اس سے پورا معنی مراد ہوتا ہے، موضوع لہو مراد ہوتے ہیں، اور کبھی ہم ایک لفظ بولتے ہیں تو اس سے پورا معنی، پورا موضوع لہو مراد نہیں ہوتے بلکہ اس کا ایک جز مراد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں نے آج بازار سے چاقو خریدا، چوری کر لو یا چاقو کر لو، تو میں نے آج بازار سے چاقو خرید لی، تو کیا معنی؟ یعنی پورا چاقو، پیچھے وہ پکڑنے والا لکڑی کا دستہ بھی اور آگے اس کے ساتھ جو لوہا ہوتا ہے دار وہ بھی، یعنی پورا چاقو۔ یہ ایک دیکھو یہاں چاقو کی دلالت پورے موضوع لہو پر ہے، یہ دلالت مطابقہ ہے۔ اسی طرح اگر میں یہ کہوں کہ آج میں نے چاقو تیز کیا، آج میں نے چاقو تیز کیا، تو یہاں چاقو کی دلالت پورے موضوع لہو پر نہیں ہے۔ میں نے چاقو تیز کیا، کیا مطلب کہ آگے وہ لوہا بھی تیز کیا اور پیچھے لکڑی کا دستہ بھی نہیں، صرف آگے وہ لوہا، تو یہاں چاقو کی دلالت ایک جز پر ہے، یعنی وہ آگے والا لوہا میں نے تیز کیا۔ تو دیکھو یہاں دیکھو پورا موضوع لہو مراد نہیں ہے۔ تو ہم جو باتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی ہم ایک لفظ بولتے ہیں پورا موضوع لہو مراد ہوتے ہیں، کبھی ایک جز مراد ہوتا ہے۔ تو میں ہر روز صبح کے وقت قرآن مجید پڑھتا ہوں، تو یہاں قرآن مجید کی دلالت پورے موضوع لہو یعنی پورے 30 پاروں پر نہیں ہے بلکہ اس کے ایک جز پر ہے۔ آگے دیکھیں نمبر 7، موسم بہار میں درخت ہرے ہو جاتے ہیں۔ موسم بہار میں درخت ہرے ہو جاتے ہیں، تو کیا یہاں درخت کی دلالت پورے موضوع لہو پر ہے؟ نہیں، یہاں درخت کی دلالت ایک جز پر، ایک حصہ، کہ موسم بہار میں درخت ہرے ہو جاتے ہیں، مطلب اس کے پتے
ورنہ درخت کا پورا موضوع لہو تو ایک تنا ہے، شاخیں ہیں، نیچے جڑ ہے، وہ پورا مراد نہیں ہے۔ نمبر 8، پشاور میرا شہر ہے، یہ پورا موضوع لہو، یہ دلالت مطابقہ ہے کہ پورا پشاور جو ہے وہ میرا شہر ہے۔ آگے دیکھیں نمبر 9، میں پشاور میں رہتا ہوں، کیا مطلب کہ پورے پشاور میں رہتا ہوں یا اس کے ایک گلی میں ایک حصے میں رہتا ہوں؟ تو یہاں ایک حصے میں رہتا ہوں، تو یہاں پشاور سے پورا پشاور پورا موضوع لہو مراد نہیں ہے بلکہ اس کا ایک جز مراد ہے۔ تو یہ ہے دلالت تضمن اور یہ ہے دلالت مطابقہ۔ آگے دیکھیں نمبر 10، کمزور آدمی کو ہلکا سا چھوٹا سا کام پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ کمزور آدمی کو ہلکا سا چھوٹا سا کام پہاڑ معلوم، تو کیا یہاں پہاڑ سے پورا موضوع لہو مراد ہے؟ نہیں، نہ پہاڑ سے پورا موضوع لہو مراد ہے نہ اس کا جز مراد ہے۔ یہاں پہاڑ سے ایک مشکل کام، ایک گران کام مراد ہے، مشکل، کہ کمزور آدمی کو ایک ہلکا سا چھوٹا سا کام پہاڑ معلوم ہوتا ہے، مطلب اس کو ایک مشکل نظر آتا ہے۔ تو یہاں پہاڑ سے نہ پورا موضوع لہو مراد ہے، وہ جو پہاڑ ہوتے ہیں گاؤں میں بڑے بڑے، اور نہ اس کے کوئی جز مراد ہے، کوئی پتھر وغیرہ، بلکہ یہ پہاڑ اس کو ایک لازم مانا، کیونکہ پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو جو کہتے ہیں یہ پہاڑ معلوم ہوتے ہیں مطلب مشکل معلوم ہوتے، تو یہاں ایک لازمی معنی مراد ہے۔ تو یہاں پہاڑ یہ دلالت التزام ہے، کمزور آدمی کو ہلکا سا چھوٹا سا کام پہاڑ معلوم ہوتا ہے، تو یہاں یہ دلالت التزام ہے، نہ پورا موضوع لہو مراد ہے نہ اس کا جز مراد ہے، بلکہ ایک لازمی معنی جو اس کو لازم ہے وہ کیا؟ مشکل۔ آگے دیکھیں نمبر 11، آج میں نے حاتم سے ملاقات کی۔ آپ کو پتہ ہے حاتم جو ہے ایک بڑا سخی آدمی گزرا ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ آج میں نے حاتم سے ملاقات کی، تو وہ حاتم تو ہے ہی نہیں دنیا میں، وہ تو جا چکا ہے، تو یہاں حاتم سے ایک سخی آدمی مراد ہے، اور حاتم جو اس کو سخاوت لازم تھی، تو یہاں اس سے لازمی معنی مراد ہے۔ جب میں نے کہا آج میں نے حاتم سے ملاقات کی، کیا معنی؟ یعنی آج میں نے ایک سخی آدمی سے ملاقات کی، جو حاتم تھا اس کو سخاوت لازم تھی، تو یہ دلالت التزام ہے۔ آگے دیکھو میں اس لڑکے کے بارے میں بول رہا ہوں کہ عمر شیر ہے، شیر، عمر یہ شیر ہے، شیر، اس لڑکے کے بارے میں بول رہا ہوں، تو کیا مانا کہ یہ وہ جنگلی شیر ہے؟ نہیں، تو یہاں دیکھو یہ دلالت التزام ہے، یہاں شیر سے وہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے، وہ جو جنگلی شیر ہے، نہ اس کا جز مراد ہے، نہ کل مراد ہے نہ جز مراد ہے، بلکہ یہاں شیر سے ایک التزامی معنی مراد ہے کہ شیر کو بہادری لازم ہے۔ تو جب میں کہہ رہا ہوں عمر شیر ہے، شیر مطلب کیا؟ یہ بہادر ہے، یعنی وہ جنگل والا پورا شیر نہیں ہے، نہ اس کا جز ہے، تو یہاں یہ دلالت التزام ہے۔ آگے دیکھیں، ایک شخص ہے، میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص شیطان ہے، یہ شخص شیطان ہے، تو کیا مطلب کہ یہ وہ حقیقی شیطان ہے، وہ جو آگ سے پیدا ہوا ہے؟ نہیں، یہاں دیکھو اس سے نہ پورا موضوع لہو مراد ہے نہ اس کا ایک جز مراد ہے کہ اس شیطان کا ایک جز ہو، بلکہ یہاں شیطان کو ایک لازمی معنی مراد ہے، یعنی شرارت، شیطان کو شرارت لازم ہے۔ تو جب میں کہہ رہا ہوں یہ شخص شیطان ہے، کیا معنی؟ یعنی یہ شریر ہے، تو یہاں شیطان کو شرارت لازم ہے، تو میں کہتا ہوں یہ شریر ہے، تو یہاں شیطان سے نہ وہ پورا موضوع لہو مراد ہے نہ اس کا جز مراد ہے، بلکہ اس کو ایک لازم معنی مراد ہے، وہ کیا؟ شریر۔ آگے دیکھیں نمبر 14، میں کہتا ہوں میرے محبوب کا چہرہ 14ویں رات کا چاند ہے، میرے محبوب کا چہرہ 14ویں رات کا چاند ہے، تو یہ بھی دلالت التزام ہے۔ 14ویں رات کا چاند ہے، کیا مطلب کہ میرے محبوب کا چہرہ وہ جو آسمان میں 14ویں رات کا چاند وہ جو گول ٹکیا چمکتا ہے وہ ہے؟ نہیں، یہ بھی دلالت التزام ہے، کیونکہ 14ویں رات کے چاند کو خوبصورتی لازم ہے، تو وہی خوبصورتی میں اس کے لیے کر رہا ہوں کہ میرے محبوب کا چہرہ 14ویں رات کا چاند ہے، مطلب خوبصورت ہے، تو یہاں دیکھو 14ویں رات کا چاند نہ پورا موضوع لہو مراد ہے کہ وہ پورا چاند ہو، نہ اس کا جز مراد ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا، بلکہ یہاں ایک لازمی معنی مراد ہے۔ نمبر 15، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علم کا سمندر تھا، علم کا سمندر تھا، تو یہاں بھی دیکھو سمندر سے وہ حقیقی سمندر مراد نہیں ہے، نہ اس کا کل مراد ہے سمندر، نہ اس سمندر کا جز مراد ہے،
یہاں سمندر سے ایک گہرا مراد ہے، گہرائی مراد ہے۔ شاہ ولی اللہ علم میں مطلب گہرے تھے، بڑا علم تھا اس کے پاس، تو یہ بھی دلالت التزام ہے۔ آگے دیکھیں، قرآن مجید میں آتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو یہاں پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی رات کو، تو کیا یہاں رات سے پورا رات مراد ہے؟ رات کس کو کہتے ہیں؟ رات کا موضوع لہو جس کے لیے رات وضع کیا گیا ہے، کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، جیسا ہی سورج غروب ہو جائے تو رات شروع ہو جاتی ہے، اور صبح صادق تک رات ہے۔ لیکن یہاں رات سے پوری رات مراد نہیں ہے، بلکہ رات کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی، تو یہاں اس سے ایک جز مراد ہے، تو یہ دلالت تضمن ہے۔ رات کہہ کر پوری رات مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک جز مراد ہے۔ آگے دیکھیں، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، تو یہاں کیا انگلیوں سے پوری انگلیاں مراد ہے کہ پوری انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں؟ نہیں، یہاں ایک جز مراد ہے انگلیوں کا، تو یہ بھی دلالت تضمن ہے، دلالت تضمن۔ آگے دیکھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں، تو اس کتاب سے پوری کتاب، پورا قرآن مجید مراد ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ دلالت مطابقہ ہے پورا۔ باقی دلالت التزام بہت زیادہ ہے، بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔